یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام کا مطلب ہے روزے، یہ صوم کی جمع ہے۔ صوم کا معنی ہے رکنا۔ اصطلاح شریعت میں نیت کے ساتھ دن کے وقت میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ نیت ضروری ہے۔ فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر مغرب تک 3 چیزوں سے رکنا ہے، کھانا پینا اور خواہشات نفس کو روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس سے پہلے ہماری امت پر بھی عاشوراء کے دن کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر 10 محرم کے روزے فرض ہونے کے بعد 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہر مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ عاشوراء کا روزہ اور ہر ماہ رمضان ہر مہینے کے 13، 14، 15 والے روزے جو تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے روزے کے اندر جو مقصد رکھا ہے وہ مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگاری ایک دلی معاملہ ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر جسے کہا جاتا ہے، تقوی جسے خوف اور ورع کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ بندے کے من کے اندر اللہ کی ناراضی کا خوف ہر عمل کے ذریعے اجاگر ہوتا ہے۔ میں اور آپ اب گھر چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں تو اسی وجہ سے آئے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس ناراضگی کے ڈر سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ دیا ہے۔ روزے بھی اسی مالک نے مجھ پر آپ پر لازم کیے ہیں، تو ان روزوں کو رکھنا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب روزہ کوئی بھوک پیاس کا نام فقط نہیں ہے، روزے کے اندر مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے۔ اب اللہ پاک کے حکم پر سارا دن فجر سے لے کر مغرب تک میں اور آپ اگر کھانے پینے سے رکے رہیں، اب کھانے پینے میں میں اور آپ پانی استعمال کرتے ہیں، روٹی استعمال کرتے ہیں، کوئی فروٹ پھل استعمال کرتے ہیں، ساری حلال چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو طیب طاہر بنایا ہے۔ اب اللہ کے حکم پر میں اور آپ جب ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے وہ چیزیں بھی تو مستقل حرام کی ہیں، ہم ان سے کیوں نہیں رکتے؟ اللہ نے کہا ہے کہ چوری نہیں کرنی، اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے کہا ہے گالی نہیں نکالنی، اللہ نے کہا ہے والدین کا احترام کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کاروبار میں دیانت داری کرنی ہے۔ یہ سارے کام مستقل اللہ پاک نے لازم کیے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن بے ایمانی نہ چھوڑیں، چوری نہ چھوڑیں، خیانت کرنا نہ چھوڑیں، والدین کو ستانا نہ چھوڑیں، تو میں نے اور آپ نے اللہ پاک کی تابع داری نہ کی۔ یہ تو پھر ہم عادتاً روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کا حق سمجھ کر نہیں رکھ رہے۔ تو اس عادت کو ہم نے عبادت میں بدلنا ہے، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، کہ جو بندہ بری بات نہ چھوڑے، والعمل بہ، اور برا کام بھی نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پینا چھوڑ دے۔ تو اس حدیث پاک کا براہ راست مقصد یہ ہوا کہ ہم نے صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، اللہ کی تابع داری کرنی ہے،
اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بھی میں نے اور آپ نے رکنا ہے۔ اگر ہم برے کام اور بری باتیں نہیں چھوڑتے پھر ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ حضور فرماتے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے جو ہیں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیتے، اور کتنے ایسے رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والے ہیں کہ جن کو ان کی تراویح پڑھنا سوائے تھکاوٹ اور جگارے کے اور کچھ نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ اخلاص کی کمی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھا کہ بھائی یار میرے گھر والے کیا کہیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میرے ہمسائے کیا کہیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، محلے دار کیا کہیں گے میں مسجد میں نہیں آتا۔ یہ وہ نیتیں ہیں جو ہمارے کاموں کو برباد کر رہی ہیں۔ تو اس طرح میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور صدق اور اخلاص کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنا ہے، کثرت کے ساتھ نیکی کے کام کرنے ہیں، سارے روزے رکھنے ہیں، کثرت کے ساتھ تراویح پڑھنی ہے، تاکہ اللہ کے حضور سے مجھے اور آپ کو ڈھیروں خیرات ملے، ڈھیروں اجر ملے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اس وقت یہ روزہ اور قرآن پاک جو ہیں اللہ پاک ان کو کوئی شکل متشخص کرے گا، متشکل بنائے گا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ جو ان کی شکل ہوگی انسان تو پہنچیں گے۔ روزہ اور قرآن جو ہیں یہ بھی قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے فلاں بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ قرآن پاک کہے گا یا اللہ تیرا فلاں بندہ روزہ رکھنے کے بعد تھکا ہوتا تھا، نڈھال ہوتا تھا، پھر بھی عشاء کی نماز میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا، تراویح پڑھتا تھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یعنی روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ کن کی کریں گے؟ جو روزے رکھیں گے، جو تراویح پڑھیں گے۔ اب جو بندہ روزے بھی نہ رکھے، تراویح بھی نہ پڑھے، تو پھر ان کے بارے میں قرآن اور روزہ کیا فرمائے گا؟ وہ تو یہی کہے گا یا اللہ ان کو جہنم بھیج۔ تو مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی اور ماہ رمضان کی روزے کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس ماہ رمضان کی قدر کرنا ہوگی، روزے اور تراویح کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔